میڈیسن کمپنی میں مارکیٹنگ کی نوکری کرنا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا میڈیسن بنانے والی کمپنی میں مارکیٹنگ کی نوکری کرنا جائز ہے؟ اس نوکری میں بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ مختلف ڈاکٹر سے مل کر ڈیل کرنا ہوتی ہے کہ آپ ہماری میڈیسن سیل کروا دیں اور اس کے عوض کمپنی آپ کو مختلف قسم کی سہولیات دے گی، مثلاً فریزر، گاڑی، مختلف تفریحی مقامات کی ٹرپ، گھر، میڈیکل کے آلات وغیرہ۔ جواب سننے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کے اہم ترین مسائل پر آپ کو آگاہی حاصل ہوتی رہے گی۔ صورت مصولہ میں یہ نوکری کرنا جو رشوت جیسے حرام کام کی ڈیل پر مشتمل ہے، ناجائز و حرام ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے ہر وہ ملازمت جس میں ناجائز کام کرنا پڑے حرام ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات کو مختلف کمپنیز کی طرف سے جو اشیاء دی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قیمتی اشیاء مثلاً فریزر، گاڑی، مختلف تفریحی مقامات کے ٹرپ، گھر، میڈیکل کے آلات، اے سی اور دیگر ممالک کے سفر کے لیے ٹکٹ وغیرہ۔ کمپنی اسی طرح کی مختلف اشیاء ڈاکٹر حضرات کو صرف اس لیے دیتی ہے کہ وہ اپنی میڈیسن زیادہ سے زیادہ سیل کروائیں، تو یہ اشیاء اپنا کام نکلوانے کے لیے دی جاتی ہیں اور کام نکلوانے کے لیے دینا رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر ڈاکٹر اس کا مطالبہ کرے تو یہ رشوت کا مطالبہ ہے، اور اگر مطالبہ نہ بھی کرے تب بھی صراحتاً یا دلالتاً طے ہونے کی صورت میں یہ رشوت ہی ہے، اور رشوت لینا مطلقاً حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور جس طرح رشوت لینا دینا حرام ہے، اس طرح رشوت کے لیے دلالی کرنا بھی حرام ہے، اور حدیث پاک میں ان تینوں افراد رشوت لینے والے، دینے والے اور ان کے درمیان دلالی کرنے والے پر لعنت وارد ہوئی۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اشیاء کو گفٹ یا کمیشن و اجرت قرار دینا درست نہیں۔ کمیشن اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر جو دوائی لکھ کر دے رہا ہے وہ تو اس کا کام ہے اور وہ علاج کی رقم بھی وصول کرتا ہے۔ کمپنی کے لیے اس نے جداگانہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی اجرت و کمیشن بنتی ہو۔ اور گفٹ اس لیے نہیں کہ گفٹ وہ ہوتا ہے جس میں کسی شخص کو بغیر کسی عوض یعنی بدلے کے کسی چیز کا مالک بنایا جائے، جبکہ یہاں بغیر عوض نہیں بلکہ اپنا کام بنانے کے لیے یہ اشیاء دی جاتی ہیں۔ دوسری وہ معمولی اشیاء مثلاً دوائیں، قلم اور پیڈ وغیرہ، یہ اشیاء عموماً کمپنی اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ڈاکٹر حضرات کو دیتی ہے کہ اکثر ان میں کمپنی کا نام موجود ہوتا ہے اور عموماً یہ اشیاء معمولی قیمت کی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کمپنی اپنے پروڈکٹ بیچنے کا پابند نہیں کرتی تو یہ بغیر کسی عوض اپنی شے کا کسی کو مالک بنانا شرعی نقطہ نظر سے گفٹ کے حکم میں آتا ہے، جیسا کہ بہت سے ادارے سالانہ اپنی ڈائری جاری کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کو مفت دیتے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے پر عرف جاری ہونے کی وجہ سے ان معمولی اشیاء کا لینا اور کمپنی کا انہیں دینا جائز ہے اور یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتا۔ ملتقى البحر میں ہبہ کی تعریف ان الفاظ سے کی گئی ہے، یعنی کسی شخص کو بغیر عوض کسی چیز کا مالک بنا دینا۔ رشوت کی تعریف البحر رائق شرح کنز الدقائق اور رد المختار جلد 5 صفحہ 362 وغیرہ میں۔ ترجمہ رشوت یہ ہے کہ کوئی شخص حاکم یا کسی اور کو کچھ دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کو اپنی منشا پوری کرنے پر ابھارے۔ فتاوی رضویہ میں سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ رشوت کس کو کہتے ہیں اور اس کا لینا کیسا ہے اور کس صورت میں لینا جائز اور کس صورت میں ناجائز؟ سید اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، کسی حالت میں جائز نہیں۔ جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے رشوت ہے، یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے رشوت ہے، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم کے لیے جو کچھ دیا جائے دینے والے کے حق میں رشوت نہیں، یہ دے سکتا ہے، لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام ہے۔ مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے، رشوت دینے والے اور رائش یعنی ان دونوں کے درمیان کوشش کرنے والے دلال پر لعنت فرمائیے۔ مفسر قرآن شارح مشکات حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس حدیث کے الفاظ والرائش یعنی الذی یمشی بینہما کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اگر یہ کلام رائش کی تفسیر و شرح ہے تو مطلب یہ یہاں رائش کے معنی رشوت دلوانے والا ہے، یعنی حاکم کا ایجنٹ دلال جو مقدمہ والوں سے خفیہ طور پر حاکم کو رشوت دلواتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ رائش کی تفسیر نہ ہو بلکہ توسیع ہو، یعنی رائش میں وہ دلال بھی داخل ہے جو فریقین اور حکام کے درمیان دلالی کر کے رشوت دلاتا ہے۔ بینہما میں ہما ضمیر راشی اور مرتشی کی طرف راجع ہے، خیال رہے کہ حرام کام کی دلالی اس کی کوشش بھی حرام ہے۔
سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، لینے والا حرام خور ہے، مستحق سخت عذاب نار ہے۔ دینا اگر بمجبوری اپنے اوپر سے دفع ظلم کو ہو تو حرج نہیں، اور اپنا آتا وصول کرنے کے ہو تو حرام ہے، اور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور دوسرے کا حق دبانے یا اور کسی طرح کا ظلم کرنے کے لیے دے تو سخت تر حرام اور مستحق کے اشد غضب و انتقام ہے۔ فتاوی ہندیہ کی کتاب الوصایہ میں فتاوی امام قاضی خان سے منقول ہے کہ دوسرے پر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرے تو رشوت ہے، اور اگر اپنے پر ہونے والے ظلم یا اپنے مال پر ناجائز دخل کو ختم کرنے کے لیے مال خرچ کرے تو یہ رشوت نہ ہوگی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، وہ کام جس میں خود ناجائز کام کرنا پڑے، جیسے یہ ملازمت جس میں سود کا لین دین، اس کا لکھنا پڑھنا، تقاضا کرنا اس کے ذمہ، ایسی ملازمت خود حرام ہے، گرچہ تنخواہ خالص مال حلال سے دی جائے، وہ مال حلال بھی اس کے لیے حرام ہے۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری دامہ ذلہ تحریر فرماتے ہیں، ڈاکٹرز کو دواؤں کی کمپنی کی جانب سے تحفتاً جو دوائیں، گھڑی، قلم اور پیڈ وغیرہ ملتے ہیں وہ عموماً معمولی ہوتے ہیں، اور کمپنی اشیاء اپنی مشہوری کے لیے دیتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ان پر کمپنی کا نام بھی موجود ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سے ادارے سالانہ اپنی ڈائری جاری کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کو مفت دیتے ہیں، لہذا اس معاملے پر عرف جاری ہونے کی وجہ سے ان معمولی اشیاء کا لینا اور کمپنی کا انہیں دینا جائز ہے، اور یہ رشوت کے زمرے میں نہیں ہے۔ دوا کی کمپنیوں کی طرف سے ڈاکٹروں کو رشوت، اس کے علاوہ کار، اے سی اور دیگر مالک کے سفر کے لیے ٹکٹ وغیرہ عموماً کمپنی کی جانب سے تحفتاً نہیں دیا جاتا، کیونکہ ڈاکٹر جو دوائی لکھ کر دے رہا ہے وہ تو اس کا کام ہے، اور وہ علاج کی رقم بھی وصول کرتا ہے، کمپنی کے لیے اس نے جداگانہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی اجرت بنتی ہو، لہذا شرعاً یہ کمیشن یا اجرت نہیں۔ ہاں اگر رشوت ہی کو کمیشن کہیں تو اور بات ہے، جیسے کہ یہ بھی ہمارے عرف ہی میں ہے کہ بعض اوقات جب پولیس کسی کا کام کروا دیتی ہے تو اس پر رشوت لیتی ہے، مگر اسے رشوت کہنے کے بجائے اپنا حق یا اپنے کمیشن کا نام دیتی ہے، تو ایسا کمیشن بھی رشوت ہی ہے۔ کمپنی کے مختلف چیزیں دینے کا مقصد صرف اپنی میڈیسن، دوائیں زیادہ بکوانا ہوتا ہے، تو کام نکلوانے کے لیے دینا رشوت ہے، لہذا ڈاکٹر کمیشن کا مطالبہ کرے تو رشوت کا مطالبہ ہے، اور اگر مطالبہ نہ بھی کرے تب بھی صراحتاً یا دراحتاً طے ہونے کی، یعنی کھلے لفظوں میں یا جو علامت سے ظاہر ہو، انڈرسٹوڈ ہو، اس صورت میں رشوت ہی ہے اور رشوت حرام ہے۔ واللہ اعلم عز و جل ورسولہ عام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔